بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1839 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنۃ پردوں میں ہیں، مما اس بات سے، تدعونا کہ تو ہمیں بلاتا ہے، الیہ اس کی طرف، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، وقر ڈانٹ ہے، ومن بیننا اور ہمارے درمیان، وبینک اور تیرے درمیان، حجاب ایک پردہ ہے، فعمل لہذا تو کام کر، اننا بلا شبہ ہم، عاملون کام کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما انا میں تو بس بشر ایک بشر ہی ہوں، مثلکم تمہاری مثل، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم یہ کہ تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا لہذا تم یکسوئی سے متوجہ رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفروا تم اس سے بخشش مانگو، وویل اور ہلاکت ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، الذین وہ لوگ جو لا یؤتون نہیں دیتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کا بھی، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے کان بہرے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ چوتھی بات، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ پانچویں بات، اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ چھٹی بات، ہاں البتہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے۔ ساتویں بات، تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ آٹھویں بات، بڑی تباہی ہے
ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نویں بات، ان کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ بزرگان محترم، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے محمد، جو کلام تم ہمیں سنانا چاہتے ہو وہ ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، سمجھو کہ ان پر ایک ڈھکن لگا ہوا ہے۔ ان دلوں میں تمہاری کوئی بات داخل ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کلام جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو، اور نہ ہی اسلام اور توحید کی وہ دعوت جو تم ہمیں دے رہے ہو، اور ہمارے کان تمہاری ان باتوں سے بہرے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تمہاری کوئی بات سنائی ہی نہیں دیتی، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کہ نہ ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی تم ہمیں، لہذا تم اپنا کام کر لو اور ہم اپنا کام کر لیں گے۔ امام زحیلی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو جہل اپنے سر پر ایک کپڑا ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ اے محمد، اس طرح ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، جس کا مقصد آپ کا مذاق اڑانا تھا۔ اس آیت سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا، تمہیں اسلام لانے سے کون سی چیز روکی ہوئی ہے؟ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو سارے عرب پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، اے محمد، جو تم کہتے ہو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور نہ ہی سنائی دیتا ہے، اس سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہوا ہے۔ پھر ابو جہل نے ایک کپڑا اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھیلایا اور کہا کہ محمد، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس سے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں صرف دو چیزوں کی طرف بلا رہا ہوں، پہلی یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو جب انہوں نے کلمہ سنا تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، سورہ اسراء آیت نمبر 46 اور کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد آیت نمبر 5، کیا تم معبود صرف ایک ہی کو بناتے ہو؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ واپس چلو اور اپنے معبودوں پر ہی جمے رہو، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے لگ رہے ہیں، ہم نے یہ بات پچھلی امت میں کبھی نہیں سنی، یہ تو نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم سب کو چھوڑ کر کیا اللہ کو انہی پر وحی نازل کرنا تھا؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اور ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ سن نہ سکیں، کیونکہ جب ان کے سامنے قرآن مجید میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی تو وہ لوگ کیسے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اگر سننے والے نہ ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ اگر بات ویسی ہوتی جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ اس وقت اس بات کو سن کر نہ بھاگتے۔ اصل بات یہی کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں سب کچھ سنائی دے رہا ہے مگر پھر بھی وہ لوگ اس سے نفرت کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو انہی قریش کے 70 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہلوا رہے ہیں کہ دیکھو، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ تمہیں اسلام لانے پر مجبور کر سکوں، کہ بس تمہاری طرح کا میں ایک انسان ہوں اور میرے بس میں کچھ نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے پاس میرا رب وہی بھیجتا ہے کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، اور وہ پیغام یہی ہے کہ تمہارا ہمارا سب کا معبود ایک ہی ہے، لہذا تم اسی ایک معبود کی عبادت پر جمے رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ مشرک ہوں گے اور یہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرتے ہوں گے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہوں گے تو ان کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔